بات کریں گے میاں بیوی کے حوالے سے اور ان کے تعلقات میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. میاں بیوی کے تعلق کے لیے محبت سے زیادہ, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, محبت کی تو ضرورت ہوتی ہے لیکن محبت سے زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر میاں بیوی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تعلق ٹھیک نہیں ہوتا لیکن وہ صرف بچوں کی وجہ سے یا معاشرے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ تو ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے خوش نہیں ہوتے. اب اس سے گھر متاثر ہوتا رہتا ہے, گھر کا ماحول خراب ہوتا رہتا ہے. اب ایسے میاں بیوی کس طرح اپنا تعلق ٹھیک کریں اور کیسے انہیں یہ اندازہ ہو کہ ہمارے تعلق میں کچھ مسئلہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر مسئلہ ہے تعلق کا تو آپ اپنے تعلق کو ختم کر لیں. اگر مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کریں, اس پر بات کریں اور اپنے تعلق کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر طور پر آپ بسر کر سکیں. ہمارے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے دو معزز مہمان موجود ہیں. ایک ہیں یاسر مسعود آفاق صاحب اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہیں سیدہ تسمیرہ صاحبہ. دونوں کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ ہیں. ان کا ادارہ ہے ہاؤس آف ویلنس اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہاؤس میں ویلنس لانے کے لیے اب کیا کیا جائے. یہ مسئلہ آپ لوگوں کی نظر سے کتنا گزرا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات صحیح نہیں ہوتے مگر پھر بھی وہ جیے جا رہے ہیں, یہ والا مسئلہ کتنا آپ نے دیکھا؟ بہت کامن ہے, بہت کامن ہے یہ مسئلہ, کیونکہ ہمارے یہاں ایکچولی سوسائٹی میں بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ بات کریں, پہلے اوپنلی بات کریں. آپ نے کہا نا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بات کیجئے اور اگر مسئلہ نہیں بھی ہے تو بھی بات کیجئے. خاموشی نہ ہو زندگی میں, بات کیجئے تاکہ مسئلہ ہو. بات کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. صحیح بات ہے. خاموشی اسٹیگنیشن ہے, اسٹیگنیشن ڈیتھ ہے, ڈیتھ آف اے ریلیشن شپ ہے. تو منجمد نہیں ہونا, یعنی اگر لائف رہنا ہے. اگر لڑائی بھی ہے تو یہ پازیٹیو ہے, اس کا مطلب ہے, لیکن لڑنے کا طریقہ آنا چاہیے. برتن نہ چل رہے ہیں, لڑنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. یہ ساری گفتگو روک دی جائے, پہلے اس پر بات کریں. لڑنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فائٹنگ کے بھی اپنے گولز ہیں. اگر آپ لڑ اس لیے رہے ہیں, میں اور آپ لڑ رہے ہیں, اگر ہم لڑ اس لیے رہے ہیں کہ کوئی چیز جو مجھے بادر کر رہی ہے اور آپ کو بادر کر رہی ہے وہ ختم ہو, تو دیٹ از دا فرسٹ رول. اگر ہم لڑ اس لیے رہے ہیں دیٹ وی آر فائٹنگ فار دا لاسٹ ورڈ کہ میں نے یہ پروف کرنا ہے کہ آپ غلط ہیں اور آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ میں غلط ہوں. ہمارے یہاں تو یہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل. اچھا, آپ دونوں کی لڑائی نہیں ہوتی کبھی؟ بالکل ہوتی ہے. یہ تو بالکل ان نیچرل ہو جائے گا. آخر میں پوچھیے گا اگر آپ یہ پروگرام جاری رکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ہم رکھ لیتے ہیں اس کو سوال کو. نہیں تو اصول جو ہے وہ یہ صحیح ہے, اصول ہے. جی اصول بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور آپ ہی کے جملے سے میں ایک پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ محبت موجود ہونی چاہیے اور ہمارے تعلق کی, میاں بیوی کے تعلق کی ایک سیمنٹنگ ایجنٹ ہے. اس محبت کا اظہار اور اس محبت کے اظہار کی ضرورت کا ادراک ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اچھا, اب اظہار سے ایک چیز کا خیال آیا کہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں, خواتین کیونکہ ایکسپریسو زیادہ ہوتی ہیں, ہسبینڈز مرد جو ہیں وہ ایکسپریسو کم ہوتے ہیں, وہ بار بار نہیں کہیں گے بھائی آئی لو یو, آئی لو یو. عورت دن میں شاید 10 دفعہ کہہ دے گی, لیکن مرد جو ہیں وہ کر رہا ہوگا محبت لیکن اظہار اس طرح سے نہیں. اب میں نے کہا نا محبت کے اظہار کا ادراک. تھینک یو. آپ کے ساتھ تو نہیں ہوگا یہ مسئلہ, آپ تو بہت اظہار کرتے ہیں. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اظہار کچھ زیادہ کرتے ہیں. نہیں, یہی مسئلہ ہے, اظہار نہیں کرنے کی وجہ سے تو میں نے اپنا یہ منہ چھپایا. دیکھیے, اظہار کا ادراک کہ بحیثیت بیوی ایک خاتون کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کی محبت کا اظہار کن ذرائع سے ہوتا کیسے ہے. اگر وہ رغبت سے کھانا کھا رہا ہے, اور عموماً مرد کنجوس ہوتے ہیں, میں اس چیز کا تعریف کرنے میں خاص طور پہ, لیکن اس کی رغبت سے کھانا کھانا اور بیوی کا لگاوٹ سے پوچھنا کہ آج آپ بڑی محبت, بڑی رغبت سے کھانا کھایا, آپ کو پسند آیا, یہ ایک کمیونیکیشن برج بنے گا. بجائے اس کے کہ 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ کھانا کھانے کے بعد بھی بیگم کنکھیوں سے دیکھ رہی ہو کہ ابھی آئے گا کہ جناب آج تو منو سلوا تھا جو آپ نے چن دیا دسترخوان پہ اور مجھے بڑا مزہ آیا. تو یہ اب دیکھیے, یہ ہمیں ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے نا کہ اگر تعریف کرنے کی بات ہوتی ہے تب تو نہیں کرتے, لیکن جب تنقید کرنے کی بات ہوتی ہے تو فوراً کر دیتے ہیں. ابھی ہم گاڑی میں یہی بات کر رہے تھے آتے ہوئے. It's a very beautiful point. I'm sorry I'm pitching you up. بٹ یہ جو آپ نے ایکسپریشن کی بات کی نا, اگر پرابلم ایکسپریشن میں ہے تو پھر تو تنقید میں بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایکسپریشن کا مسئلہ ہے نا. لیکن پرابلم یہ سوسائٹل سٹرکچر اور ہماری اپ برنگنگ کا ہے کہ میاں بیوی بچوں کے سامنے لڑ تو لیتے ہیں, وہ معیوب بات نہیں ہے کہ آپ کا ڈس ایگریمنٹ میں آپ کا والیوم بھی اوپر جا رہا ہے سب کچھ, لیکن ہولڈنگ ہینڈس ٹوگیدر ان فرنٹ آف یور چلڈرن اور اینی ایکسپریشن آف لو
وہ معیوب بات ہو گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیے ایک پازیٹیو ایکسپریشن معیوب بات ہو جاتی ہے اور ایک نیگیٹو ایکسپریشن. ہم اپنے معاشرے کو دیکھ کر یہ کرنا ہے کہ ہم نے ہماری کون سی ایسی باؤنڈریز ہیں جو کہ نیگیٹیوٹی کو جو ہے آپ ایکسیپٹ کر لیجئے. نیگیٹیوٹی کو فائٹ ان فرنٹ آف, یہ بےہودگی نہیں ہے. ایکسپریشن آف لو, او مائی گاڈ, بالکل دس از ناٹ الاؤڈ. اچھا یہ پھر بہت سارے لوگ بھی تو اس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر مثال کے طور پر بچے دیکھ رہے ہیں نہیں بچے دیکھنے کی بات نہیں ہے, مثال کے طور پر آپ شادی میں گئے کسی اور میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ گفتگو کر رہے ہیں ہنس ہنس کے, تو وہ لوگ کہنا شروع کرتے ہیں ہے یہ دیکھو یہ تو جو کیا ہے وہ. آپ نے کوئی پروگرام اس ٹائٹل پہ کیا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کرنا ہے سب سے بڑی جو سوشل ایول ہے, ہماری سب سے بڑا جو انہیبیٹر ہے, یا ہمارے معاشرے, اگر میں معاشرتی اقدار کے حوالے سے بات کروں تو سب سے زیادہ جو قابل تنقید چیز ہے وہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. بس یہی ہے بات اصل میں. یہ پروڈیوسر صاحب نوٹ کر لیں, یہ ہم ٹائٹل استعمال کریں گے اور اہم چیز ہے یہ, بالکل. اچھا اب ایک اور چیز, جیسے کمیونیکیشن کی آپ نے بات کی, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, بالکل ہی جن کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے, جن کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ کیوں نہیں بول رہے. مطلب وہ چاہے ان کو کوئی چیز اچھی لگے گی تو بھی وہ خاموش رہ لیں گے, اور اگر کوئی چیز بہت بھی بادر ان کو کرے گی تو بھی وہ کہیں گے یار بس چلو. اب میں آپ کو نا ایک تھوڑی سی ایویڈنس بیسڈ تھوڑا سا ایک ریسرچ سے ایک فائنڈنگ آپ سے شیئر کروں گا. 1971 میں ایک امریکن سائیکالوجسٹ نے ایک کمیونیکیشن مکس کا ماڈل دیا تھا, جس پہ بعد میں تھوڑی سی مزید ریسرچ بھی. انہوں نے کہا جی کہ 7% وربل کمیونیکیشن مکس میں الفاظ کا استعمال, الفاظ کا عمل دخل 7% ہے. 7%, 7% is called only. 55% is body language. I'm moving my hands, I'm establishing eye contact. And 38% is vocals, tone, آواز, لہجہ, stresses, pauses. رکو مت جاؤ, رکو مت مجھے جاؤ. میں نے وہی الفاظ استعمال کیے, پاز میں نے 2 مختلف جگہوں پہ لگایا اور معنی بدل گئے. وہ ایک نقطے نے محرم سے مجھے اچھا اب یہ چیز ذہن میں رکھیں. آپ نے جو بات کی نا, ہوتا ہے اور ہمارے مردوں میں بالعموم کہ جی ایکسپریسو نہیں ہوتے, الفاظ کا استعمال نہیں کرتے, لیکن ہمیں یہ اس چیز کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ کیا یہ صرف الفاظ کا اظہار کی کمی ہے, یا اوور آل آپ ان کے چہرے پہ بھی کوئی ایکسپریشن نہیں ہے, ان کی آنکھیں بھی گفتگو نہیں کرتی, یا ایگزیکٹلی اگر تو وہ والا معاملہ ہے تو وہاں تو سیدھی سی بات ہے. ایز اے لائف کوچ آئی آلویز اسٹرانگلی ریکمینڈ دیٹ پیپل آف دس ٹریٹ should go for a communication skills training. سمپل. آپ نے ڈرائیونگ سیکھی, یہ ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے, ہماری بیہیورل ٹریٹس جتنی بھی ہیں وہ ایون پرسنالٹی ٹریٹس کی فائن ٹیوننگ اور ان کی پالشنگ بالکل ہوتی ہے. یہ بیسیکلی سکلز ہیں. ہمیں یہ سوچ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی خدا پرسنالٹی ڈسپوزیشن اپنی جگہ پہ. ہم چاروں لوگ ہیں, ہم چاروں مختلف طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں. آپ بہت ریکلیس ڈرائیور ہوں گے, میں بہت ڈر کے چلاتا ہوں, لیکن ہم گاڑی چلا. ہماری پرسنالٹی ٹریٹ ماڈریٹ ضرور کر رہی ہیں, لیکن ہم چاروں نے یہ اسکل سیکھ لیا. So communication is a skill. Please, I want to make it very, very clear کہ اس کو کوئی خدا داد, کوئی صلاحیت سمجھ کے کہ مل گئی. اچھا کچھ لوگ نا اس چیز کو ایک اپنا ایکسکیوز بھی بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا ہوں تو اب میں اس کو کروں گا ہی نہیں, میں تو کمیونیکیٹ کر ہی نہیں سکتا ہوں تو میں تو چاہے زندگی میں کچھ بھی کر لوں, کمیونیکیشن میری صحیح نہیں ہو سکتی. نہیں, میں اس چیز سے بالکل ایگری نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی صلاحیتیں ودیت کی ہیں اس میں کچھ مارجن ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی زیادہ خوش شکل ہے, کوئی زیادہ طاقتور ہے, تنومند ہے, کوئی سپورٹس میں اچھا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں ہم چاروں لوگ کہ ہم چاروں کیا لان ٹینس یا ہم اسکواش کھیل سکتے ہیں. اب میں اگر تسمیرہ سے پوچھوں, تسمیرہ آپ بالنگ کرا دیں, نہیں مجھے تو بالکل شوق نہیں. میں انہیں کہوں کہ 3 دن دیجئے مجھے, آپ میرے ساتھ آئیں کرکٹ اکیڈمی میں, آپ قابل ہو جائیں, یہ بازو گھما تو کروا دیں. لیکن کیا یہ رویہ صحیح ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارا جو پارٹنر ہے وہ تبدیل ہو ہمارے لیے؟ یہ بتائیں. نہیں, ایکسپیکٹ تبدیل ہو, چینج کی جب بھی آپ بات کریں, جو آپ نے کہا تبدیل ہو, تو وہ خود سے. تب آپ اپنے یہ سارے کیمریز نا اپنے اوپر رکھیں کہ اوکے I will make this change in myself. یعنی کہ آپ کم گو ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہو کہ کم گو سے کمیونیکیشن کیسے کروائی جاتی ہے, کیونکہ میری نیڈ آئیڈینٹیفائی کر لی میں نے کہ مجھے سننے کی ضرورت ہے کہ کھانا اچھا ہے,
اچھا بنایا آپ نے, اب مجھے تبدیل ہونا ہے, اب مجھے یہ کرنا ہے کہ میں یہ نکلواؤں. خواتین کا بھی یہ مسئلہ ہے, you would agree, وہ فوراً لڑنے پر اور ذرا نہیں, that he should understand. وہ کیوں نہیں کہتے؟ ہاں کیوں نہیں کہتے بھائی, آپ کی نیڈ ہے نا, اگر مجھے پیاس لگی I have to ask for water, اور میں آپ سے کہوں مجھے پانی. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ پلیز آپ میری تعریف کر دیں ذرا. نہیں, بٹ بہانے سے, طریقے سے. It is not, مطلب it's like a range, آپ 10 پہ تو نہیں پہنچ جاتے نا. Why? What's very wrong in that? مطلب if I need a hug, why can't I ask for a hug? لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ شخص ہے جس کے اندر تعریف کرنے کا مادہ کم ہے, تو اب اگر کوئی شخص جا کے کہے گا کہ بھائی آج میں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ذرا میری تعریف کر دو, تو یہ تو ان نیچرل ہوگا, اس کے اندر وہ فیل تو نہیں آئے گی. نہیں, وہ یہ نہیں کہیں گے you are looking drop dead gorgeous. ہاں ٹھیک لگ رہی ہے, صحیح ہے, وہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے, شاید لیول اچھی لگ رہی ہے. آپ نے ملٹی پلائر لگانا ہے نا اس کے ساتھ, کہ اسی کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں گے. ایگزیکٹلی آپ کی. اچھا ایک اور چیز ہے ہماری, اور جو کپلز میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں کے آپس میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں, کمیونیکیشن کا بھی گیپ ہو گیا, وہ میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی, نہیں تم تو ہمیشہ آواز اونچی کر کے بات کرتے ہو, آرگیومنٹ نہیں کرتے, میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی, اور یہ دونوں طرف سے آتا ہے, وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں, یہ بھی خاموش ہو گئیں. اب جب دونوں کے بارے میں آپس میں حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو یہ آہستہ آہستہ فیملی بھی دونوں کی اگر انوالوڈ ہے, ان کو بھی پتہ چلتا ہے, رشتہ داروں کو بھی آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے, وہ الگ بیٹھا تھا شادی پہ, وہ الگ تھی, یا بچے بیچ میں پینڈولم کی طرح ادھر ادھر جا رہے تھے لیکن فیملی ساتھ نہیں نظر آئی. پھر ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا, وہ لوگ کیا کہیں گے والا ایلیمنٹ آتا ہے, کہ وہ پھر ان کو مشورے دینے آ جاتے ہیں. امی بھی آ جائیں گی لڑکی کی, لڑکے کے والد صاحب بھی آ جائیں گے, بہنیں آ جائیں گی, نندیں اور چچیاں آ جائیں گی ساری, کے دیکھو ایسے کر لو, خیر ایک موقع دے. اب یہ جو لوگ آ کے مشورے دینا شروع کرتے ہیں, تو اس میں پھر کپلز کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی ہم جیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں, فیملی سے بھی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, ان کو بھی کچھ بار کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے معاملے میں نہ بولو. اب آپس میں تو دونوں لڑے ہوئے ہیں ہی, لیکن باہر سے بھی وہ ان کا تعلق جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. ایک تو میں یہ کہوں گی, دیکھیے اس ایکسٹریم پہ جانے سے پہلے اسٹارٹ your communication. Yes. پہلی ٹپ مطلب یہ ہو گئی کہ کمیونیکیشن ہے ضروری. جی کمیونیکیشن نہیں ختم کرنی. ٹھیک ہے, ٹپس پر ہی آ جاتے ہیں. That's exactly the goal, کہ آپ نے ریلیشن شپ ختم کرنا ہے, وہ ہے تو آپ ختم کر دیجئے. آپ نے ہاں جی, اگر آپ نے ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنا ہے تو پھر آپ نے کمیونیکیشن ختم نہیں کرنی ہے, کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے, مے بی you know today you say something اور اس کا امپیکٹ ٹمورو آ رہا ہے that time. لیکن یہ جو آپ ورلپول کی بات کر رہی ہیں نا, کہ چیز اتنی آگے نکل گئی, اس کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ ایک وہاں بیٹھا ہے, ایک وہاں بیٹھا ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ بیٹھے ہیں, اور پھر وہ تم ادھر ہم والا معاملہ ہے. then the religion comes in, کہ اس ادھر سے ایک فیملی ممبر آئی, that's really too late. there are professional people who can help you, کیونکہ ہر انسان جس کا یہ شعبہ نہیں ہے وہ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوگا. تو پہلی ٹپ ہو گئی کمیونیکیشن, دوسری ٹپ کیا دیں گی آپ؟ دوسری ٹپ یہ ہے کہ گو ٹو پروفیشنل ہیلپ. ٹھیک ہے, آپ کی طرف آؤٹ سیٹ دیکھیے, آپ کی طرف سے اگر دو ٹپس ہوں تو وہ کیا ہوں؟ اچھا ایک اور ہے کہ ڈیورنگ آرگیومنٹ, دیکھیے آرگیومنٹ ہوگا, یہ میں بالکل بلا کم وقاص یہ بتا دوں, آرگیومنٹ ہوگا, ڈس ایگریمنٹس ہوں گے, بٹ ہاؤ politely you are ready to agree with disagreement. That is actually the point. For instance, ایک ٹپ ہے بڑی پریکٹیکل, کہ آرگیومنٹ کے اندر ڈونٹ یوز آئی سینٹینسز. I want you to change. Sorry, don't use you sentence. You sentence. تم you did it wrong. آپ پہلے بھی ایسے کرتے, آپ کو میرا خیال نہیں رہا. دوسرا, تم تو جب بھی گھر آؤ ایسی اجڑی ہی نظر آ رہی ہوتی ہو. ہاں, اس نے شوہر کو ٹرافی وائی, ہاں تم نے چائے نہیں پوچھی, میرے دوست آئے تھے کیسی چائے بنا دی وغیرہ. You sentence should be changed into I sentence. For instance, آپ silent, you give me silence, you always give me silent treatment. No, I get hurt by your silent treatment. اچھا یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے, right? یہ جو معاملہ ہے نا, so take it, start from I, say the same thing, active voice, passive voice, پرانی اگر ہم نے پڑھے ہیں, رینن مارٹن کی کتاب نکالے, اس سے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. so آپ don't use you, start sentence with you. اچھا سائلنٹ ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو میں ایک ایسے کپل کو جانتی ہوں, اور یہ بڑے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. بیگم کو اعتراض تھا کہ شوہر بہت زیادہ بولتے ہیں, اونچا بولتے ہیں, چیختے ہیں, ڈانٹتے ہیں, تو انہوں نے اس سے یہ گلے کر کر کے ان کو بالکل ہی نہ خاموش کر دیا. اب جب وہ خاموش ہو گئے, اور جب اب بیگم جو ہیں وہ بولتی ہیں, گلے کرتی ہیں, تو وہ آگے سے کڑتی اس بات پہ ہیں کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے. تو اس نے کہا تم مجھے بتا دو کہ میں بولوں
یا نہ بولوں. میں تو اس لیے چپ رہتا ہوں کہ پھر تمہیں اور غصہ آتا ہے جب میں بولتا ہوں. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی تھرموسٹیٹ لگا دیتی ہوں تمہارا میجرمنٹ جب ہاں کہ جتنی کیپیسٹی پہ مجھے تمہاری. ایکچولی دیکھیں یہ بڑی آپ نے بڑی دلچسپ ایک کیس بتایا. یہ ہے ہمارے ہاں کچھ ایکسپیکٹیشنز, غلط ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں. اور وہ جو پہلے ہم نے بات کی نا کہ ٹو چینج ادرس, اٹس ناٹ یو نو. اچھا شادی سے پہلے بھی تو منگنی کے بعد بھی وہ ایسی چہچہاتے ہوں گے. ہاں جب وہ چونکہ 2 گھنٹے کے لیے فون پہ بات ہو رہی ہے اور کوئی چائے پہ مل لی ہے تو اچھا لگا کہ بڑا ٹاکیٹیو لائیولی ہیں, لیکن جب وہ 24/7 ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ اس سے معاملہ خراب. اچھا دیکھیے کہنے میں کوئی مذاق نہیں, یہ تو مجھے لگ رہا ہے جب پہلے 2 جملے بولے مجھے لگا آپ تسمیرہ کی بات کر رہی ہیں کہ اکثر میٹنگز میں تسمیرہ پیچھے سے مجھے جو ہے نا نیچے سے ٹانگ سے نہیں صرف وہ یوں ہاتھ دبا دیں گی یا کہیں ہم بیٹھے نا کہ بس کرو نہ بولیں, ہاں کم کر دو نا. بولتے ہوئے بعض اوقات میں بھی جیسے کہ توازن سے. اچھا لیکن ہاؤ یو سے اٹ, میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ الفاظ کا انتخاب تو چلے 7% ہے. ہاؤ یو کمیونیکیٹ دس ریزرویشن. اس کا جملہ یہ ہوتا تھا اس خاتون کا کہ میں دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں, میں کس کو سنا رہی ہوں. یہ تو اب ہوا. ہاں جب وہ خاموش ہو گئے, جب وہ بولتے تھے, جب وہ بلبل تھے تو پھر اس وقت تو انہوں نے آپ یہ بھی میں نہ تھی نا اس وقت, بلبلے جو ہے چھوڑ دیے. لیکن یہ اس وقت جب یہ کہا گیا, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اور یہ آپ کے اس سے پہلے کیے گئے سوالوں کا بھی جواب ہے کہ کیا چینج ہوتی ہے ڈسپوزیشن. اب آپ دیکھیے کتنا ریمارکیبلی 2 پولز پہ یہ آسیلیٹ ہوا. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے خاصا ایگریسو تھا اور بعد میں بالکل وہ خاموش ہو جاتے ہیں ویسے شادی شدہ افراد پر. نہیں اس سے کیا ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ وہ خاتون جو ہے وہ کسی حال میں خوش نہیں. ہاں اب یہ تو انہوں نے پہلے ایک پوزیشن پہ ناگواری کا اظہار کیا, بندہ تبدیل ہوا, وہ تبدیل ہوا تو اب بھی اس پہ خوش نہیں ہے. سادہ سی بات ہے, no offense, but the problem is not lying with the gentleman. The problem is lying with in this case, in this particular case. کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کہیں انریلسٹک ہیں, اور اگر ہیں بھی کوئی تو پراپرلی کمیونیکیٹڈ نہیں ہے. بھئی تم چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, چپ ہو گئے. آپ کہیں کہ تھوڑا سا کہیں کسی موقع پر آپ تھوڑا کم بولا کریں, کسی خاص موقع پر. لڑائی کے کانٹیکسٹ میں وہ بات بتا رہی تھیں کہ مطلب ہماری جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو وہ بہت زیادہ اونچا بولتے تھے اور چیختے تھے, بچے بھی گھبرا جاتے تھے, میں بھی ذرا سہم جاتی. اب وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے, آہستہ آہستہ دونوں میں اتنا لحاظ کی وہ بدلحاظی ہو گئی کہ وہ دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ ہسبینڈ نے کہا بھائی اب تو میں خاموشی ٹھیک ہوں, تو پھر وہ خاموش. نیچرل کورس یہی ہوتا ہے. ہاں یہی ہوتا ہے. اچھا اوپر سے جا کے ہو جاتا ہے پھر آخر میں. یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دنیا کو, دنیا سمجھتی نہیں ہے. اچھا کیا یہ ایسا ہے کہ مرد سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ شادی کے بعد بدل جائے گا, لیکن بدلتا نہیں ہے وہ, تو پھر پرابلم ہوتی ہے. نہیں تو یہی تو آج کل کی بحث ہے, تم بدل گئے. اچھا اور بدل جائے تو پھر بدل گیا. تم پہلے یہ خواتین سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ شادی کے بعد نہیں بدلیں گی, وہ بدل جاتی ہے تو ہم پھر پریشان ہوتے ہیں. یہ کیا چکر. شعر میں اپنے ریڈیو کے زمانے میں غزل چلایا کرتا تھا کہ ممکن ہے سفر ہو آسا, ہم ساتھ تو چل کر دیکھیں, کچھ تم بھی بدل کر دیکھو, کچھ ہم بھی بدل کر دیکھیں. دیکھیے تبدیلی آ نہیں رہی, آ رہی ہے, آ گئی ہے, آ جاتی ہے, چاہے نہ چاہے آ کے رہتی ہے. دیکھیے ریلیشن شپ ایک کنٹینیوم ہے, دونوں پہیے لگے ہیں گاڑی میں, دونوں گھومیں گے, ٹھیک ہے, دونوں رکیں گے, دونوں گھسیں گے, دونوں پنچر ہوں گے. یہ بات کہ تبدیلی نہیں آتی صرف مرد میں آتی ہے یا مرد میں نہیں آتی اور عورت میں, دونوں میں آتی ہے, اڈیپٹیشن ہوتی ہے. بلکہ میں تو اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر ہم اوور آل اپنا سوشل سٹرکچر کی بات کریں تو خاتون کی زندگی میں زیادہ تبدیلی آتی ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے, وہ گھر چینج ہوتا ہے, کلچر چینج ہوتا ہے, اس سے توقعات کا جو ایک انبار ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. سو یہ ہوتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ان ڈیزائرڈ چینجز کی کمیونیکیشن ہوئی ہے before putting the process in practice, before inducing the process of change. Did you decide what change, collective change, our individual change we are looking forward to, are aiming at? صحیح, ایک کلیکٹیو چینج کی طرف ہمارا انڈیویجول چینج ہمیں لے کر جائے گا. And before you communicate something, get to know yourself. آپ کی نیڈز کیا ہیں, اپنی نیڈز کو ڈیفائن کریں, آپ کی خود کو پہچانے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر, مجھے نہیں پتا. You know, that's not an answer. You need something, identify what you need. I'm a foodie, so he'll like, okay fine, let's eat something, let's order in or eat out, and I don't like to go out, let's order in something, and he gives me the time to think about what exactly is bothering me. If nothing, maybe hormones. So I can't put everything on him. We husband wife میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ یہی موجود ہیں کہ I can't put everything on him کہ
زیادہ بول لیا کم بول لیا, مے بی اٹس می. اچھا کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہوگا نا کہ یار ان کا تو موڈ ہمیشہ ہی الٹا رہتا ہے, چھوڑو یار, پھر وہ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی پرابلم ہوتا ہے. ون آف دا اسٹریٹجیز دیٹ وی ٹیچ از نیور گیو اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ. اچھا, نیور سے نیور, یہ تو ہیں ہی ایسے, یہ تو کرتی ہی ایسے ہے. مجھے تو زندگی میں کبھی سچا پیار ملا ہی نہیں, یہ تو ملتا ہی نہیں ہے, which is not true. ٹھیک ہے, it is how you look at things. if you start looking at, اب culturally ابھی یہاں گورا آ جائے, انگلینڈ سے آ جائے, کتنا بولتے ہیں, مطلب ہمارا حال چال اور ہمارا اللہ حافظ بہت ہیں, مسکراتے, ہمارا سی آف کتنا لمبا ہوتا ہے, مطلب اٹ اسٹارٹس فرام دا ڈرائنگ روم اینڈ اٹ اینڈز ایٹ دا پورچ, دروازے تک رہتا ہے. اور ان کا کتنا شارٹ ہوتا ہے, ان کا ہائی ہوتا ہے سیا, ٹھیک ہے, اور ہائی سی. سو اب کون زیادہ بول رہا ہے, جب ہم بات کرتے ہیں تو فار ایگزامپل جن لوگوں کی محبت کی شادی ہوتی ہے, اب ظاہر ہے محبت جب ہوئی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی چلتے ہیں, برتھ ڈیز کی سیلیبریشنز بڑی کمال کی ہوتی ہیں. اب ایک بندہ ہے وہ بیگم کو جو کہ اس کی ہونے والی ہے, منگیتر ہے, اس کو اس کے گھر کے باہر آ کے, کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی, تو گھر کے باہر آ کے وہ بیلونز پکڑ کے صبح صبح وہ کالج کے لیے یونیورسٹی کے لیے اٹھی ہے, اور اس نے دیکھا کھڑکی سے کہ بھائی یہ تو میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے باہر روڈ پہ کھڑا ہو کے. اب جب شادی ہو گئی تو یہ سرپرائز وہ بندہ اس بندی کو کیسے دے, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا, وہ کہاں جا کر چکر لگا کر آئے اور اس کی کھڑکی کے باہر بیلون غبارے ہلائے. کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہی ہیں آپ, اور مزے کی بات بتاؤں, اگر کسی نے, یہ ایکسپیکٹیشن لڑکیوں کی ہوتی ہیں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, اگر کسی دن وہ یہ کر لے, اچھا یہ شادی کے شروع کے 1-1.5 میں, آپ 15 سال بعد اگر شوہر بیلون لے کر آئے تو وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اچھا دیکھیے لائف سائیکل کانسیپٹ سمجھیے, تو پھر کیا یہ ثابت ہوا کہ خواتین خوش نہیں ہوتی کسی بھی حال میں؟ مجھ سے کیا لڑائی کرنا چاہتے ہیں, گھر واپس جانا. اچھا میرا یہ سوال تو ان سے تھا ویسے. اچھا آپ کچھ بتائیں. دیکھیے, who I was yesterday I'm not today, ٹھیک ہے, and who I'll be tomorrow is not the person I'm today. اس کا تو مطلب ہے کہ ہم ایوالو ہی نہیں ہو رہے. So balloons, yes, but today if you know waking up and a birthday wish which has different meaning and a very in-depth thing, because this person is the person who has seen me in ways جو کہ اور کسی تیسرے نے نہیں دیکھا ہوا. Now that is special. اب آپ میننگ کہاں اٹیچ کرتے ہیں, بیلون پہ اٹیچ کرتے ہیں یا a very good morning with a very deep hearted birthday wish. So it's how you look at things. Exactly. کچھ لوگوں کو تو بیلون ہی چاہیے ہوگا. ہاں تو آپ پوچھ لینا, اگر جس کو بیلون چاہیے بتا دینا, بتا دینا کہ بھائی مجھے آپ کے برتھڈے میں بیلون چاہیے. اور لیٹ می ٹیل یو few husbands will be very happy اگر انہیں اس طرح کیٹیگوریکل ڈیمانڈز آ رہی ہیں, بجائے ان سیڈ ڈیپر لیئر میں کہیں دفن ہوئی ہوئی خواہشات. یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ خود سمجھ لو. اچھا آج میری برتھ ڈے ہے, میں نے آج فلان چائنیز پہ آپ نے مجھے ڈنر پہ لے کے جانا ہے, اوکے سیٹ. اگر آگے بندہ کہے نہیں میں نہیں لے کے جاتا تو پھر چلیں وہ دیٹ از سم تھنگ which may be termed as dispute. But let me tell you, اگر بیسک انڈرلائنگ کرنٹس of the relationships they are in the right direction. پھر یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک خواتین کی اپنا ایک ایموشنل ایکسپریشن ہوتا ہے, ایک لگاوٹ سے اگر آپ کوئی چیز طلب بھی کرتے ہیں, being husband I am telling you, if my wife says کہ آتے ہوئے وہاں سے دہی بلے لے کے آنا, مجھے پتا ہو کہ بہت اندر جا کے مڑ کے جو ریڑی والا جو گندے والی ریڑی کے جو اچھے ہوتے ہیں نا وہ دہی بلے جو وہاں سے انہیں پسند ہیں, تو اب میں لے کر آؤں گا. لیکن وہ اسپیسیفک ہو گئی تو اس لیے آسانی ہو گئی نا, آسانی ہو گئی because expression was there. اب اگر میں یہ امیجن کیوں نہیں بناتی خواتین زندگی آسان. اچھا میں نے انہیں یہ بھی کہہ دیا, وہ کہتی سرپرائز دینا, پہلے بھی تو سرپرائز دیتے تھے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, چاہیے بھی سرپرائز. اور سرپرائز ہسبینڈ جب بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, اور جب دیتے ہیں تو پھر وہ پسند بھی نہیں آتے. تو میں نے بڑی کیٹیگوریکلی, میں اپنی بات بتا رہی ہوں, میں نے کہا نیور برنگ کوئی سوٹ وغیرہ میرے لیے نہیں لائیے گا. آسان ایک دو دفعہ لایا, وہ سرپرائز انہیں پسند اس طرح نہیں آیا کہ وہ, میں نے کہا کہ ہاں آپ you know choices don't match, so don't. Because I wouldn't want to hurt him and I wouldn't want to wear it either. So why hurt myself or why hurt him? اور مجھے پتہ ہے کہ اس جگہ میں نہیں دل رکھنے کے لیے بالکل پہنا, بٹ I feel اگر مجھے پتہ چل جائے, اگر مجھے پتہ چلے کہ صرف دل رکھنے کے لیے پہن رہی ہیں تو وہ یہ تو جذبات کا قتل ہو گیا پھر تو وہ. لیکن ایک چیز جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آرگیومنٹ ہوتی ہے, ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں, اس میں معاف کر دینے والا جو جذبہ ہے وہ اگر دونوں میں نہ ہو تو پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ایسا ہے کہ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو غلطی کر کے شوہر کو معاف کر دے؟
خود غلطی کرے اور شوہر کو معاف. یہ آپ کس طرف بات کو لے گئے؟ آپ کا خیال تھا میں مس کر دوں گی پوائنٹ. کیا اچھی بیوی ایسی ہوتی ہے جو خود غلطی کر کے شوہر کو معاف کر دے؟ شوہر سے پوچھتے ہیں. نہیں جی, اچھا ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جس میں گنجائش رہے. اچھا ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جس میں گنجائش رہے. کبھی اپنے لیے بریدنگ سپیس مت بند کیجئے, اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی. مطلب ایسی بیویاں ہوتی ہیں دنیا میں کہ جو اپنے شوہروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہیں, یا صرف ڈراموں میں نظر آتی ہیں آخری قسط میں؟ ہو سکتی ہیں, ہو سکتی ہیں. یس اینڈ نو, انڈیویجول ڈیفرنس کرتا ہے. کس کے لیے کیا میٹر کرتا ہے, کس کے لیے کہ no, I will not compromise on this, and then the future whatever brings, she's ready to take that responsibility, کیونکہ پھر وہ مس کرتے ہیں اس لائف کو. If you're okay with that, you can go about not forgiving. If you're not okay with that, آپ کے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے اپنی ہسٹری جو اس شخص کے ساتھ چلتی چلی آ رہی ہے, تو پھر forgive. ان کا بھی تو بیان لے لیں, وہ بیچارے کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کے سوال سے شاید متعلق, لیکن ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ میرے ذہن میں ہے, اور یہ ڈاکٹر فل نے بھی اپنے پروگرام میں اس کا اظہار کیا. women have got a particular peculiar tendency. وہ ہوتی ہے, they have got, ڈاکٹر فل نے کہا women have got long memory. ہاں بالکل, ایگزیکٹلی. اب now that's the problem. وہ جو ایک ہے نا کہ ہسبینڈ کے, مردوں کے نا چھوٹے چھوٹے ڈبے بنے ہوئے ہیں نا, سرکٹری جو ہے, اور عورتوں کی جو ہے نا وہ گنجلک کے وہ شروع سے ہوگا. جب تم 14 سال کے تھے اور پچھلی گلی میں رہتے تھے اور گیٹ پر آتے تھے, ہاں وہاں سے اس, اچھا وہ شروع ہوگا. پھر شادی والے دن سے جب وہ خالہ آ کے بیٹھی اور میں اٹھنے سے مجھے یاد نہ رہا کہ اٹھ کے ان کو میں گریٹ کرتا, وہاں سے میرا بینگ انکوت. اور انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کون سا ہتھیار جو ہے وہ کتنے سال بعد استعمال کرنا ہے, تو وہ سنبھال کے رکھتی ہیں ہتھیار. اچھا یہ دس از آن اے لائٹر نوٹ, تو ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن لیٹ می ٹیل یو اٹس اے بگ پٹ آف فار دا مین. دیکھیے, living in the moment, living in now is actually the remedy of many issues we have got developed so far. اس میں اگر اتنی لمبی, اب کئی جو ان کی گریونس ہے نا, وہ تو کمپنسیٹ کر سکتا ہوں. جو میں پچھلے 15 برس سے میں جھک مارتا رہا, وہ اس کا کیا کروں بھائی, وہ تو بیگیج ہے نا, میں نہ اگلا جائے. اب آپ اس کو آپ دفن کریں گی, میں تو بار بار اس میموری کو ریلیو کرنا تو مناسب نہیں. اور اس کو ڈویبل ہم ایسے بناتے ہیں. یاد رکھیے پریزنٹ میں رہنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ جو بھی ایکشن ہو سکتا ہے وہ پریزنٹ میں ہو سکتا ہے, پاس میں ہو نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2, اپنا ڈکشن چینج کیجئے. آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں ماضی, نو, پریزنٹ میں بات کیجئے. اپنا ڈکشن آپ یہ کر رہے ہیں, یہ بڑی اہم ٹپ ہے. بالکل. اور فیوچر میں بات کریں, پلیز آئندہ ایسے مت کیجئے گا. مطلب کائنڈ ریکویسٹ بھی تو ہو سکتی ہے نا. ایگزیکٹلی, لیکن ڈو ایکشن جہاں ہو سکتا ہے نا, بات وہاں رکھیے. جہاں نہیں ہو سکتا, آپ کی والدہ نے یہ کیا تھا جو اب دفن ہو چکی ہیں 7 سال پہلے, سو دیٹ از نو یوز. سن لیں تمام خواتین اور مرد بھی جو یہ کرتے ہیں, پرانی باتیں, پرانے مردے, پرانے گڑے مردے نہ اکھاڑیں. وہ بات جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا, ماضی میں جا کر اس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا, خدا کا واسطہ ہے اس کا ذکر مت کیا کیجیے. جی, یہ والی ٹپ تو اہم ہو گئی. اور کوئی ٹپ ایسی ہے جو آپ دینا چاہیں گی؟ مردوں کو کیا ٹپ دیں گی آپ, پھر خواتین کی ٹپ آپ دے دیجیے گا. یوں کرتے ہیں اس طرح, مردوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مردوں کا پہلے آپ نے ذکر کیا تھا, آپ نے بھی کیا تھا کہ ایکسپریشن, اٹس ویری ڈویبل. کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو پتہ نہیں ہوتا, ریئلائزیشن ہوتی ہے. دا کلائنٹس کپلز کاؤنسلنگ کے لیے جو میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں, ان کا یہ مرد پتہ کیا کہتے ہیں, جب کھا رہا ہوں اس کا یہی تو مطلب ہے نا کہ مجھے پسند ہے. اور کیا نہیں. سو ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک ٹو سے اچھا بنا تھا, ٹھیک ہے, اچھا بنا تھا. کبھی کبھی نا اس پہ پھر ڈسکرپشن آ جاتی ہے نا, اگر کسی شخص کے اندر کم یہ صلاحیت ہے, اچھا بنا تھا, اچھا تو اس میں کیا اچھا تھا, ہاں نمک زیادہ تھا, مرچیں کم تھی, اچھا میں کیسی لگ رہی ہوں, اچھی لگ رہی ہوں, اچھا کیا اچھا لگ رہا, تو پھر اب وہ اگلا سوال ہوگا, پھر اس سے اگلا سوال ہوگا, تو وہی بات ہو گئی جو دونوں نے کہی کہ کمیونیکیشن سکلز کی ٹریننگ ہے. مجموعی طور پر تم اتنی اچھی لگ رہی ہو, میں کس چیز کو کس پہ کس چیز کی تعریف کروں, کس کی بات کروں, دیر ہو رہی ہے, میں مجھے 2 گھنٹے لگ جائیں گے یہ بتانے میں تم کہاں کتنی اچھی لگ. بٹ یو نو دا لونگ کمیونیکیشن گوز آن. ایکسپریشن ضروری ہے مردوں کے لیے, اور کیا کرنا چاہیے. کمیونیکیشن ہوئی وہ ان کے اس پہ ہوئی, سو ایون دیٹ میٹرز.
ٹھیک ہے. یہ ایکسپریشن والی جو اگلی دفعہ جب وہ کپڑے وہ والے پہنیں گی جو ہسبینڈ کو اچھے لگے تو وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں گی کہ وہ تعریف کرے گا, وہ خود ہی کہہ دیں گی کہ آپ کے لیے پہنے, آپ کو اچھے لگے. اچھا ایک اور چیز تو اس وقت مت بھول جو یہ وہی والے نہیں تو وہ اس وقت خاموشی اختیار کرے نا, اس وقت کہے کہ جی جی ہاں مجھے یاد ہے. What happens is we always think کہ چیز اندر سے باہر آتی ہے. نہیں جی, ہمارے ہیبٹس کرتے کرتے بھی پکے ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ کھانے کا کہا اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ جی مرچیں کچھ کم تھیں اس لیے مجھے اچھا لگا, نیکسٹ ٹائم آپ کہیں گے. یہ بھی اسپیسیفک ہو جائے. نہیں, آپ ہوتے چلے جائیں گے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب کیا کریں اب کیا کریں, اٹ گروز. صحیح. ہیومن بینگز ہیو دا اتنی الاسٹسٹی ہے, الاسٹک سے بھی زیادہ. الاسٹک کسی پوائنٹ پہ ٹوٹ جاتا ہے, ہیومن بینگ کی الاسٹسٹی. خواتین کے لیے کیا ٹپ ہوگی؟ اچھا, خواتین کے لیے ایک میجر چیز جو ایک بڑا پٹ آف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین میں کمپیریزنز کی عادت ہوتی ہے. اچھا اب خواتین شوہر تو بعد میں آگے نا, شوہر کو تو گن ڈاؤن کیا جا سکتا ہے نا, کیونکہ مجھے اس کے شوہر کی وہ والی سائڈ بھی پتہ ہے. میں تو وہ کہانی شروع ہوتی ہے ابا سے کہ میرے ابو امی سے جب بات کیا کرتے تھے, میرے بھائی میری پھپھو کا بیٹا اس کو دیکھیں, اور وہ اچھا یہ نا مرد جو ہے ہیرو ہوتا ہے, وحید مراد ہے اپنے گھر کی فلم کا, اس کے قریب سارے بونے بد شکل لوگ ہونے چاہیے. یہ بھی میں مرد کی سے, آپ اس کے مقابلے میں ابا لا کر کھڑا کر دیں, اور ابا خدا نہ خواستہ اگر گزر بھی گئے ہو تو آپ تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا اگر حیات ہو تب بھی ہمارا بھائی تو ایسا ہاں بھائی کے ساتھ, اور وہ تو اچھا. اور اگر خود کسی دن غلط کھانا پکا دیں اور ان سے آپ کہیں کہ یہ کھانا صحیح نہیں تھا, تو کہیں یہ تو میں نے آپ کی امی کے طریقے پہ پکایا, پھر یہ ہو جاتا ہے, اس وقت ہماری امی یاد آ جاتی ہے. میرے بچے اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی اچھے گریڈز آ جائیں تو وہ ننیال پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں نا, اور پھر وہ تھیوری آتی ہے کہ انٹیلیجنس کمز فرام مدر, لیکن اگر کوئی وہ ڈبہ مار کے آئیں گے تو پھر وہ آئے گا کہ ابا بھی یہی کیا. کیا طریقہ کار؟ اچھا کمپیریزنز نہ کریں, کمپیریزنز از ون تھنگ. اور دوسری ہم نے بات کر دی کہ ماضی سے نہ اسے منسلک کریں, پاسٹ ول نیور ہیلپ یو, ڈونٹ کنیکٹ اٹ ود دیٹ. تیسرا تھوڑا سا ایک چیز ہے کہ چونکہ میلز کے ایموشنز جو ہیں سٹل ہوتے ہیں نا, ایکسپریسو نہیں ہوتے, تو یہ تھوڑی سی ایڈیشنل رسپانسبلٹی فیمیلز کی ہے. اچھا پھر ایک اور معاملہ ہے, اب اس پیراڈاکس کو میں ابھی تک ریزالو نہیں کر پایا. آپ مجھے بتائیں سکتا ہے, ہم نے آپ کو بلایا مسائل کے حل کے لیے. خواتین گھر میں ہیں, اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے یا 3 کالیں بھی آ گئی ہیں, نند سے بھی ذرا بات اونچ نیچ ہو گئی اور وہ ہو گئی, ادھر ہسبینڈ صاحب جو ہے نا دفتر سے آ رہے ہیں 1.5 گھنٹے کی, نہیں بڑھے ہوئے نہیں آ رہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اگر ساتھ ساتھ کوئی میسیجز ہسبینڈ کو آتے رہے ہیں سارا دن دفتر میں کہ گھر کی جو سیاسی معاملات ہیں وہ ملکی سیاسی معاملات کی طرح ہو گئے ہیں, تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایک تو وہ بھی ایک آپ کے جو ہارمونز ہیں, نیگیٹو ہارمونز ہیں, وہ آپ نے ان کو ٹریگر کر دیا. اچھا پھر اس کے بعد گھر آپ ہسبینڈ آیا تو چھوٹتے ہی آپ نے اگر وہ جو ہے نا سومناتھ کی لڑائی شروع کی یا کھینچ دیا. اچھا اب اس میں فیمیلز بھی کسی حد تک جسٹیفائیڈ ہے ان کا کہ پینٹ اپ ایموشنز ہیں اور ہم پہلے ایڈمٹ کر چکے ہیں ہو رہا ہے, تو اب وہ ہسبینڈ کی شکل آئے گی تو از دا اونلی کیتھارٹک ریلیف آؤٹ لیٹ. میں نے یہ ورڈ آیا تھا, میں سمجھ گیا تھا. اور لیکن آپ نے تھوڑی سی اس چیز کو ضرور کیا کہ دیر از مرد کی نا ٹائم ٹیبلز بنے ہوتے ہیں, جو ڈبے بنے ہوئے ہیں نا دماغ میں, ان کے ٹائم ٹیبل ہیں. اس نے آیا وہ فریش ہو کے آپ نے اگر کوئی ان کو کچھ پینے کے لیے دے دیا, یا وہ جو چائے کے اشتہار میں آتی ہے خوشبو والی چائے, تھوڑا سا جسٹ پیو دا پاتھ اینڈ اسٹارٹ فرام دا لو فریکوینسی. Keep it in mind, you are good at expressions, I admit it. Utilize that ability to the best. مسئلہ کیا ہوتا ہے اس میں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میری تو جان ہی نکل جاتی ہے اگر میں گھر جاؤں اور بیگم یہ کہے آپ کھانا کھا لیجئے پھر آپ سے کوئی بات کرنی ہے. چلو جی, اب آپ سوچتے کچھ نہ کچھ آنے والا ہے, تو اسی لیے شاید وہ پہلے کر دیتی ہے کہ پھر تم نہیں, اب آپ نوالا چبا چبا کے کھائیے 20 ٹائمز نہیں 40 ٹائمز زیادہ, 1.5-2 گھنٹہ تو نکال لینا کھانے میں, تاکہ جتنا پرولونگ کر. اور اس دوران آپ ایک کام کریں نا, کھانا کھاتے ہوئے اگر اس دن مرچ کا پورا ڈبہ بھی انڈیل دیا انہوں نے, تو تعریف آنکھوں سے پانی بہ رہے ہوں, لیکن آپ کی عقیدت کے آنسو کہ اس سے اچھا کھانا تو میری ماں نے کیا, دادی نے نہیں کبھی بنایا, آج جو تم نے کیا. تھوڑی سی آپ بھی کاؤنٹر کہ تعریف کرتے رہو, ایگزیکٹلی نم کر دیں نا کہ وہ جو انہوں نے
5000 प्यादे जमा किए हुए थे आप पे हमले के लिए, वो 1000-1500 पे आ जाएं तो आप सहार लेंगे। तो तारीफ वाली जो टिप है ना वो अच्छी है, सबसे काम की टिप है कि तारीफ करते रहें, आप चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, बस आप एक दफा तारीफ करते हैं, अगली दफा वो पूछेंगी नहीं। ये भी एक बड़ी आजमूदा टिप है, बड़ी खवातीन की। बिल्कुल बेहतरीन जी, जबरदस्त। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।